آپ کی امت میں بھی اس نماز باجماعت کا جو اہتمام کیا گیا، اللہ کے فضل و کرم سے ان کا بھی سارا اجر و ثواب رسول اللہ کو تو ملنا ہے۔ سعید بن مسیب ایک امتی ہی تو ہیں، بہت بڑے امام ہیں، چاہے ان کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے خود اپنے بارے میں یہ بات کی کہ 30 برس گزر گئے ہیں، 30 برس گزر گئے ہیں، میں نے کبھی اپنے گھر کے اندر مؤذن کی اذان کو نہیں سنا، جب بھی سنا میں مسجد میں موجود تھا۔ میں اور آپ کس نبی کے ماننے والے ہیں؟ یہ ہیں وہ لوگ جو نبی کی سنت کے اوپر چلنے والے ہیں۔ اور آپ کے بارے میں لوگوں نے گواہی دی کہ 40 برس ہو گئے ہیں، ہم نے سعید بن مسیب کو دیکھا، ان کی ایک نماز باجماعت قضا نہیں ہوئی، تکبیر اولیٰ سے پہلے موجود تھے۔ 30 سال تو ایسے گزرے کہ مسجد میں موجود ہوتے تو مؤذن اذان کہتا، اور 10 سال ایسے ہیں کہ اذان کے بعد بھی آئے ہیں تو تکبیر اولیٰ سے محروم نہیں رہے۔ اور بدری صحابہ میں سے ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، صرف اس کی تکبیر اولیٰ فوت ہوگی، صرف تکبیر اولیٰ۔ کہا یہ جو تکبیر اولیٰ تو نے فوت کر دیا، 100 اونٹنیوں سے بہتر ہے تیرے لیے، کس کام کی وجہ سے اس تکبیر کو مس کر گیا ہے؟ بدری صحابہ اپنے بچوں کو ایسے ڈانٹ رہے ہیں۔ اور امام ذہبی نے امام عامر کے بارے میں جو خوبصورت واقعہ نقل کیا ہے، اب دیکھیے، نزع کا عالم ہے، نزع ہے، سکرات الموت آ گئی۔ اس عالم میں جب انسان بالکل بے ہوش ہو جاتا ہے اور انسان کا اور اس دنیا کا پردہ اٹھنے ہی والا ہوتا ہے، بلکہ وہ ما بینین اگر کہہ لیں کہ ایک درمیانی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے نزع میں، اس عالم میں اذان ہوئی، امام عامر ایک دم ہوش میں آ کے کہتے ہیں مجھے مسجد لے چلو۔ کہا اب تو بس وقت رخصت آ چکا ہے۔ کہا تو وقت رخصت میری خواہش ہے کہ مسجد میں آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ میں کیسے برداشت کروں کہ اذان آ رہی ہے اور میرا ابھی ہوش کا اور شعور کا اور دماغ کا اور دل کا کچھ تعلق باقی ہے اور میں مسجد نہ جاؤں؟ اسی دن جب مسجد میں گئے، اسی عالم میں مغرب کی پہلی رکعت کے بعد سجدے کی عالم میں فوت ہو گئے۔ اور یہ ایک نہیں ہے، مسجدوں کے اندر فوت ہونے والے ائمہ کے اوپر باضابطہ طور پہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی کے بارے میں بھی آتا ہے، انہوں نے کہا مجھے مسجد لے چلو نزع کے عالم میں۔ کہا اب تو جتنی عبادات کرنی تھی وہ ٹائم تو گزر گیا، اللہ نے آپ کو کامیاب کر دیا۔ کہا میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے وہ حالت نماز ہی میں ہوتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ تو میں یہ چاہتا ہوں جب میں مروں میرے لیے فرشتے دعائیں کر رہے ہوں۔ مسجد میں گئے، فوت ہو گئے۔ میں اور آپ، ہمارے لیے نماز باجماعت کچھ بھی نہیں۔